السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک رحمتوں اور نیکیوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اللہ رب العزت کی برکتوں کے حصول کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں جن سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ الحمدللہ ان پوڈ کاسٹ میں ہم بہت سارے ٹاپکس کو اب تک کور کر چکے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہمارے لیے اور آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے بھی اسی طرح سے فائدہ مند ثابت ہوں، اور ہم اس مختصر وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا، اتنے بھرپور اور اتنے محبت سے سمجھانے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ استاذ ہم نے بہت ساری باتیں اب تک کور کی ہیں اور بہت تشنگی ابھی باقی ہے۔ آج جو میں خصوصی طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ قیام اللیل کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہمیں ایک حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ قیام اللیل کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے، اور وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورہ قرآن کرواتے تھے، اور آخری بار 2 دفعہ دورہ قرآن کروایا۔ قیام اللیل کیا ہے، کیسی عبادت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ فیصل جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا، اور یہ موقع دیا کہ ہم ان اہم عبادات اور ان اہم اعمال پر بات کر سکیں جو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قیام اللیل پر اگر غور کریں تو قیام کھڑے ہونا ہے، اور اللیل رات کو، تو قیام اللیل سے مراد تہجد بھی ہے، اس سے مراد تراویح بھی ہے، رمضان میں تراویح بھی، یعنی رات کو کیا جانے والا رات کو پڑھے جانے والے نوافل۔ بہت ہی خوبصورت بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ رات کا کھڑے ہونا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، حساب ہے زندگی کا، اور آج جب ہم رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت ہے، اور رب العزت سے تعلق بھی ہے۔ میں وہ حدیث ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا، کیونکہ آپ جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، کبھی یعنی اتنا زیادہ دباؤ آ جاتا تھا، کبھی یعنی پھٹ جاتے تھے پاؤں۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ریلی یہ بات ہمیشہ میرے دل کو پکڑتی ہے۔ شکر گزاری کتنی بڑی صفت ہے۔ اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہو رہا ہے، تو شکر گزاری کے لیے یہ نوافل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، اس حاضری کو یاد کرنے کے لیے اور وہاں کامیابی کے لیے، تو قیام اللیل یہ اس بندے کا کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے آگے جواب دہی کا شعور رکھتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اور اپنے رب سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہے۔ یوں تو یہ شکر اور عاجزی کی ایک انتہا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے رات کے اس پہر میں۔ شکر گزاری کا بہت بڑا راستہ ہے الحمدللہ، اور یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی ہے نا، ڈیوائن کنیکشن ہے، ایک رابطہ، ایک تعلق، ایک محبت۔ اب دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کے لیے اٹھتی ہے، جب اس بچے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تڑپ کے اٹھتی ہے، چاہے وہ خود یعنی اس کے لیے نیند اس وقت کتنی ضروری ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ تکلیف میں ہو، محبت ہے نا۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں پر بیدار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ نوافل تو ایسی چیز ہیں جس کی وجہ سے انسان کا اپنے رب سے
تعلق جڑتا ہے، اور اس تعلق کو اتنے خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے مناجات کرنے کا ذریعہ ہے، مغفرت کی دعائیں کرنے کا ذریعہ ہے، شکر گزاری کی کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ، اور شکر کا ایک طریقہ ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک ایسا طریقہ انسان کا اپنے رب سے محبت کا کہ جس میں فرش والے کا تعلق عرش والے سے جڑ جاتا ہے، بالکل، اور تو سب سے آسان طریقہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط قائم کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اور خصوصی طور پہ جس طرح رمضان کی راتوں کے قیام کے حوالے سے خوشخبریاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق کر دے۔ استاذہ، شعوری طور پہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے، آپ نے بھی پہلے بھی تھوڑی سی وضاحت کی، لیکن میں چاہتی ہوں تھوڑی سی اور وضاحت کریں، اللہ تعالیٰ کے اس دن سامنے کھڑے ہونے کا شعور انسان کو کس طرح سے بیدار ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر رات اگر ہم انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو کیا یہ شعوری طور پہ ہمیں بیدار کرتا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے آگے کھڑے ہو کے جواب دینا اپنے اعمال کا بھی؟ فائدہ یہ سب سے پہلے تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لفظی طور پر انسان اظہار کرتا رہے تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے عمل میں بھی وہ تبدیلی آ جائے۔ اس کے لیے بڑی گہری سوچ بچار کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے برین سٹارمنگ کی بھی، اور حتیٰ کہ یہ بات دل کے اندر اتر جائے، یقین آ جائے انسان کو۔ جیسے آپ دیکھیے، ہم جانتے ہیں، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن دنیا میں ہم رہتے ایسے ہیں جیسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ آپ اپنی وارڈروب پہ نظر ڈال کے دیکھیں، آپ اپنے گھر کے ساز و سامان کو دیکھیں، کبھی انسان کے دل کو یقین آتا ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے پھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے پیچھے کسی اور کو تقسیم کرنی پڑے، کسی اور کو، وہ چیزیں، وہ اشیاء فالتو محسوس ہوں اور وہ ان سے جان چھڑانا چاہیے، یا بہت قیمتی محسوس ہوں اور اس کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ اس بنیاد پر بھی تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب دل کے اندر یقین اترتا ہے نا کہ میں نے رہنا نہیں ہے، جانا ہے، اور یہ چھوٹا سا امتحان ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اور وہ زندگی جس کا آغاز ہونا پھر اس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اور زندگی کے آغاز میں مجھ سے میری اس زندگی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ یہی چیز تو انسان کو رسپانسیبل بناتی ہے۔ تو جب یقین آتا ہے تو پھر انسان کو ہر دم لگتا ہے اس سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اب کیا کروں، کیسے اس وشیس سرکل سے نکلوں، کس طرح سے اپنے رب کو راضی کر لوں۔ تو ایک دن ایک رات میں دیکھے تو اتنے اعمال ایسے ہیں جہاں پر انسان کہتا ہے کہ یا تو یہ کہ وہ غلطی ہے، یا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، یا یہ کہ جیسے حضرت عمر کہتے تھے کہ میں تو اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں، کہ اگر میں چھوٹ گیا نا جہنم سے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت ہو اور اسے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین آئے تو وہ رات کو حاضر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ معافی مانگتا ہے۔ بہت سارے عقلی دلائل ہیں جو آپ نے دیے، اور واقعی ایک محبت کی انتہا ہے نا جس میں انسان اپنی نیند توڑے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بیتاب ہو جائے۔ اور کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس کہ ہماری نوافل سے ہمیں اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے، ہمارا دل نوافل نمازوں میں لگنا شروع ہو جائے۔ اور ایک بڑی خوشخبری بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی میں چاہتی ہوں کہ نوافل نماز کے حوالے سے آپ ضرور واضح فرمائیں۔ دیکھیے فائزہ، نفل کے لیے نفلی نماز ہے، بندے کو سب سے زیادہ اس پہ غور کرنا چاہیے، میں اور میرا رب، آنکھیں میری ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اس کی کیفیت لے کے دیکھیے،
میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ریئلی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس کی تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئیں. مشکلات جس کی آنکھیں اللہ بن جائے، جس کے ہاتھ اللہ بن جائے، جس کے پاؤں اللہ بن جائے، یعنی کتنی بڑی دلیل ہے. کیونکہ استاد صاحب میں آج دیکھتی ہوں کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں اور جو بھاگ دوڑ کی زندگی ہے اس میں فرض نمازیں ادا کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. اگر عام لوگوں کو دیکھیں تو اور بہت سارے ہم بھی تبلیغ کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرائض ضرور ادا کریں. تو نوافل کی بات مجھے ایسا لگتا ہے ایک خاص طبقہ تو ہے جو اس کو فالو کرتا ہے، لیکن شاید اس کی امپورٹنس اس طرح سے ہر دل میں نہیں اتری ہوئی ہے کہ نوافل ادا کرنا کتنی بڑی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بندے کو فرض کے بارے میں یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ فرض نماز ہمارے لیے کتنی ہیلپ فل ہے اس دنیا کی زندگی میں. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف آخرت میں. بالکل. کیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر پڑا ہوا بوجھ، آپ کی روح جس بوجھ تلے دب جاتی ہے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، آپ کتنا زیادہ سکون میں آ جاتے ہو. اور نفل نماز جو ہے وہ انسان کے لیے اس وقت قبول کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے جس وقت اسے فرض کے حوالے سے چاشنی ملنی شروع ہو جاتی کہ ہاں فرض نے مجھے ہیلپ کیا، تو بندے کو اس کے اندر سے طلب بیدار ہوتی ہے کچھ اور تو کچھ اور کا جو ہے وہ جواب نوافل ہے. اور نوافل میں یہ نہیں کہتی کہ اچانک کوئی اتنا یعنی کوئی بڑا پیکج جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہر ایک کے لیے تھوڑا سا یعنی اس فیلڈ میں آنا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن ایسا مشکل نہیں ہے. دیکھیں آج کی دنیا میں جو سٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اداسی ہے، غم ہے، انتشار ہے ذہنوں میں، سکون نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود سب بہت کچھ ساری ہونے کے جگہ تو ہیں جہاں پہ جینوئن ریزنز ہیں کہ کنیکشن نہیں ہے نا. ہاں، لیکن میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں پر کوئی جینوئن ریزن بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا غم بھی لاحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مالی آسودگی بھی دے رکھی ہے، معاشی آسودگی بھی دے رکھی ہے، رشتوں کے حوالے سے بھی آسودگی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بے چین ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارا بیسک یعنی میموری کارڈ ہے. اس میموری کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. انسان کی اب سوچیں ذرا کہ جس کی یادداشت کھو جاتی ہے وہ کیسا انسان بن جاتا ہے. تو جو دنیا میں آ کے اپنے رب ہی کو بھول جائے وہ کیسا انسان بن جاتا ہے. کتنی بہترین مثال ہے. تو مجھے ڈر بہت لگتا ہے اس بات سے کہ انسان جو الزائمر کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنی میزریبل لائف ہو جاتی ہے. تو ریئلی انسان کی جو فطری زندگی بہت متاثر ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا. تو یہ چیز انسان کو بتاتی ہے کہ رب سے دوری ہے. تو رب سے قربت کے ساتھ انسان سکون والی زندگی گزار سکتا ہے، اطمینان والی، اور جو دنیا میں بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کرنا ممکن ہو جاتا ہے. تو قیام اللیل عام دنوں میں تو تہجد ہے یا نوافل ہے سمپل، لیکن تراویح جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس چانس موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور کتنا بڑا چانس ہے تراویح میں پورا قرآن سننے کا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ جو محنت کر سکتا ہے اسے یہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو سونے سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے. اور بندے کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے سفارش کی ضرورت ہے. ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں لوگ استغفار نہیں کرنا چاہتے، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا غلطی کی ہے جو ہم استغفار کریں. ایک دوسرے سے ہماری یوتھ بہت زیادہ ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ آپ کیوں استغفار کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں. دعا میں اگر کسی کی آنسو بہیں تو سب ارد گرد والے ہوتے ہیں کہ اچھا یعنی ضرور کوئی نہ کوئی ایسا جرم کیا ہوگا جس کی وجہ سے اب آنسو بہائے جا رہے ہیں.
تو یعنی وہ جو ایک اسپرچول ریئلٹی ہے نا، جو انسان کی روح ہے اور اس کے اندر کی دنیا ہے، اور ایک انسان کے اندر جو اس کی اصل ہے، اس سے دوری ہے، اس کی ناسمجھی کی وجہ سے. شاندار طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے پہلے اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا گیا، داڑھی کا مذاق، شلوار اونچی رکھنے کا مذاق، پردے کا مذاق، مطلب آپ جانتی ہیں کہ کسی کو طالبان کہہ دیا گیا، کسی کو ننجا کہہ دیا گیا، اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اب جو آپ کی فلسفی ہے، جو آپ کی تھاٹس ہیں، جو چیزیں آپ کو اسپرچولی انہینس کرتی ہیں، یہ بہت بڑا تمسخر اڑایا جانے کا سلسلہ ہر پوائنٹ پہ. یعنی دشمن اتنا چوکس ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. جو چیز آپ کے لیے آپ کی اسپرچویلٹی کو انکریز کرنے کا ثابت ہو سکتی ہے، وہیں پر ضرور ایک کوشچن مارک لگا دیا جاتا ہے. تو پھر ہماری یوتھ اور ہمارا ینگسٹر اور ہمارا بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیوائن کا نالج ہے نہیں، وہ پاور ہے نہیں دلائل کی کہ جہاں سے ایمان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچ سکتا تھا. تو یہ بہت انشاءاللہ کسی اور اس پوڈ کاسٹ میں اس کے اوپر اور زیادہ بات کریں گے، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے ان جملوں پہ بات ہونی چاہیے. اور فائزہ یہ ہے کہ جیسے ایک اور چیز ہے، تھوڑی سی آسانیاں بھی پیدا ہونی چاہیے. جی، آپ دیکھیں کہ ایک نیا فرد ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے سمجھنا، لیکن اس کے دل میں آیا کہ مجھے کچھ ایکسپیرینس کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نا اندر کا پیس چاہیے، پیس ود ان. اچھا، اب وہ جو اندر کا اطمینان ہے، اندر کا سکون ہے، جس کی تلاش میں ہے لوگ کہتے ہیں اچھا سارے ریلیجنس کے لوگ جاتے ہیں اپنے اپنی عبادت گاہوں میں، کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، انہیں سکون ملتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انہیں سکون ملتا ہے. ہم مسجد میں جانا چاہیں، مسجد میں ہمیں انٹر نہیں ہونے دیتے، اور اگر ہم کسی دینی ادارے میں جائیں تو ہمارے لباس دیکھ کے لوگ ہمیں ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم شاید یعنی کہ بہت ہی بڑے گناہ گار ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم ایک پوڈ کاسٹ کریں گے ہم باقاعدہ اس حوالے سے، جس پہ یہ بات کریں گے کہ واقعی جو مساجد اور مدارس اور اسلامک انسٹیٹیوٹ کا کردار ہونا چاہیے لوگوں کو ایمان بانٹنے کے لیے، کیا وہ کردار ہماری سوسائٹی میں پلے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ویری امپورٹنٹ. لیکن یہاں تو میں ضرور یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ قیام اللیل کے حوالے سے ضرور ایسی یوتھ کے لیے اہتمام ہونا چاہیے جو زیادہ یعنی پورا قرآن نہیں سن سکتے. چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اگر پڑھ کے لوگ نوافل سے اچیومنٹ حاصل کرنا چاہیں تو گریجولی وہ زیادہ سننے کے قابل ہو جائیں، محبت بھی ڈیولپ ہو جائے. اور ویسے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے واقعتاً وقت نکالنا مشکل ہے، تو چلو کم از کم مختصر صحیح کچھ نہ کچھ تو کر لیں. ہر چیز کا جب ٹیسٹر اور اویلیبل ہے تو کیوں نہیں اسلام کے بھی ٹیسٹرز ہوں. استاد اس دفعہ ہم نے ارینج کیا الحمدللہ اپنی جگہ پر کہ بچوں کے لیے ایک الگ ایسی تراویح ہو، یہ ینگسٹرز کے لیے یا ایون بڑے بھی اس میں آئے، جس میں صرف 2 آیات پڑھی جائیں اور ان کو ایک سینس آف اچیومنٹ بھی اور ایک نوافل سے محبت کا سما بھی بندھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ بچے اس چیز سے محبت کرنا شروع کر دیں. دیکھیں عادی تو کرنا پڑتا ہے. صحابہ کرام تو روزہ رکھنے کے لیے بھی کیسے عادی کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد نبوی لے جاتے تھے جب روزے رکھتے تھے تو انہیں اون کے گولے دیتے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے تاکہ ان کا وقت گزر جائے، کیونکہ بھوک سے جب وہ تڑپتے تھے تو ظاہر ہے بھوک اور پیاس اور وہاں کی گرمی کی شدت میں لوگ بچوں کی حالت خراب ہوتی تھی، تو اس کے لیے پھر ارد گرد والے سارے مل کے اہتمام کرتے تھے. تو عادت ڈالنی بہت زیادہ ضروری ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بچوں کے اسکولس میں اور یوتھ کے لیے یعنی باقاعدہ طور پر اسکولس میں بھی ایسی مجالس ہونی چاہیے جہاں پہ بچوں کو روزہ رکھنا، قیام اللیل کرنا، ذکر، دعا، تلاوت قرآن اور اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی الحمدللہ. وہ ویسے بھی حدیث ہے کہ تمہارے توسط سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے. جی بالکل. تو یہ تمہارے لیے 100 خونٹوں سے بہتر ہے. جو ہم نے شعبان کے پروگرامز میں بات کی تھی اس دفعہ، تو مجھے کل ایک کال آئی ایک اسکول پرنسپل سے. انہوں نے کہا ہمیں اتنی یہ بات اچھی لگی، ہم اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ماحول پیدا کر سکیں، کیونکہ اس میں اپنے بہت بات کی تھی کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر کیا کر سکتا ہے. بزنس مین اپنی جگہ پہ کیا کر سکتا ہے، جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر سکتی ہے، پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں. تو سارے اپنی اپنی جگہ رول پلے کریں گے تو فرق پڑے گا. رمضان تو سب کے لیے آیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب جیسے
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں، تو میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے بھی ضرور سن لیں، تاکہ یہ کہ کہیں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ انسپریشن ملے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت ہی خوش آئین، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت گفتگو تھی جس میں نوافل کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور خصوصی طور پہ قیام اللیل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ انشاءاللہ ہم اپنی راتیں قرآن کے ساتھ بتا سکیں، اور ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ آنے والے پورے سال کے لیے ہم نوافل کے اوپر خصوصی طور پہ ٹرینڈ ہو جائیں، کیونکہ بہرحال فرائض کے بعد نوافل کو اختیار کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اور جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ استاذہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اور کسی ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ بس انشاءاللہ رمضان کے جو کچھ دن باقی رہ گئے ہیں ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، ابھی وقت ہے، ابھی رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے، ابھی عادتیں درست کرنے کا وقت ہے۔ آئیں مل کر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔